خواتین و حضرات، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالی کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ صحیح ہیں جبکہ بعض اسباب کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس دن کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت و برکت کے نزول کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا تھا۔ اسی مبارک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد 61 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورے کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں صحابہ کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 یا 11 محرم الحرام کو ایک روزہ ملا کر رکھنے کا اہتمام فرمایا اور اسی کو مستحب قرار دیا، اور صرف عاشورے کا روزہ رکھنا خلاف اولا قرار دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورے کا روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورے کا ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے خواہش کی تکمیل میں بہتر یہی ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ عاشورے کے روزے رکھنے کی 4 شکلیں بنتی ہیں: 9، 10 اور 11۔ 3 دن روزے رکھ لیے جائیں، 9 اور 10 2 دن روزے رکھے جائیں، 10 اور 11 2 دن رکھے جائیں، اور اگر کسی وجہ سے 2 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو صرف ایک عاشورے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس عاشورے کی روزے کی فضیلت اپنے نبی کی زبان سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا یہ عاشورہ کا روزہ کفارہ بن جائے گا۔ اس طرح کی احادیث میں
جب بھی گناہوں کے کفارے کا معاملہ آتا ہے تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔